مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے، اس کی کزن اس سے محبت کرتی ہے اور وہ بھی کرتا ہے، وہ موبائل پر بات کرتے ہیں اور وہ لڑکی اس کے گھر آتی ہے، کیا وہ اس کو ہاتھ دے سکتا ہے یا گناہ کبیرہ ہوگا، اور موبائل پر بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے، اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے اسلام میں؟ اسی سے تو اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام جو بار بار نکاح کی ترغیب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کو جھکاؤ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو کہو اپنی نگاہیں جھکائیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات کو کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو جو اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا، لڑکی جناب لڑکے کو اس طرح شہوت کی نظر سے، بری نظر سے، اور یہ جو محبت جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس نظر سے دیکھ نہیں سکتی، تو جب یہ دیکھنا جائز نہیں ہے تو لڑکی کا اس کے گھر آنا، اس سے فون پہ بات کرنا، اس سے دوستی لگانا اور جناب بے تکلف ہونا اور ہاتھ دینا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اپنے اوپر رحم کریں، اپنی ذات پر رحم کریں، اپنے ایمان پر رحم کریں، اپنی نسلوں پر رحم کریں، اس معاشرے پر رحم کریں۔ یہ جب اس طرح کی وبا جب پھیلتی ہے نا، وہ ایک شعر ہے نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ جب معاشرے میں آپ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں نا، اسی معاشرے میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بیویاں، وہ بھی اسی معاشرے میں رہتی ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، تو کیا وہ اپنے لیے یہ گوارا کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی تعلقات رکھے؟ تو اگر نہیں وہ اپنے لیے گوارا کرتا تو دوسرے کے لیے کیسے وہ گوارا کر لیتا ہے؟ اور جیسے جیسے یہ چیزیں معاشرے میں پھیلتی جاتی ہیں، اس سے نکاح کا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح کے سسٹم کو کمزور کرنے کا مطلب آپ نے پورے معاشرے پر کلاڑی چلا دی، تلوار سے آپ نے سر قلم کر دیا معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے کا وجود، معاشرے کی بقا یہ نکاح کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ میری تو ذاتی میرا پرسنل مسئلہ ہے، لیکن اس چیز کو معاشرے میں جو آپ ایک طرح سے اس کا حصہ بن کر پروموٹ کر رہے ہیں نا، آپ بھی اس کا ایک پارٹ بن گئے۔ پہلے اگر 10 لوگ کر رہے تھے اب 11 ہو گئے، پہلے 11 کر رہے تھے تو اب 12 ہو گئے۔ یہ جو تباہی پھیلے گی نا، اس کی وجہ سے جہاں جہاں جو تباہی اس فحاشی اور یعنی کی وجہ سے پھیلے گی اور اس ناجائز تعلقات کی وجہ سے پھیلے گی، جو لڑکی، جو بیٹی، جو بہن اس سے متاثر ہوگی، سب کے گناہ میں وہ لوگ ملوث ہوں گے جو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک راستہ دیا، آپ کو سمجھ آتا ہے آپ نکاح کر لیں، سمجھ نہیں آتا تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنے سے منع تو کیا ہی گیا ہے، ساتھ ہی کہا کہ زنا کے قریب لے جانے والے جو کام ہیں ان سے بھی بچیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے پاکیزہ محبت ہے، فلاں فلاں، سب بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی پاکیزہ محبت کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے نہیں ہوتی۔ یہ شہوت ہوتی ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، اور جناب ایک قسم کا شہوت دماغ پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ شہوت جب ختم ہوتی ہے پھر کوئی پاکیزہ محبت کچھ نہیں رہتا۔ پھر لڑکی کو کسی ایک طرف پھینک کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی جناب قتل کر دیتا ہے، کوئی کیا کر دیتا ہے، کوئی کیا کر دیتا ہے۔ اور لڑکیوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ باتیں پتہ نہیں ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ لڑکا جناب 2-3 چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور کوئی سنہرے باغات، سبز باغات دکھا دیتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں تارے توڑ کے لا دوں گا، میں فلاں فلاں فلاں، خود جناب پھٹیچی بائک پہ پھر رہا ہوگا اور لڑکی کو بتا رہا ہوگا کہ میں جناب تمہیں بنگلے میں رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اس چکر میں ہماری لڑکیاں ساری برباد ہو رہی ہیں، بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کریں، اپنے مستقبل پر رحم کریں۔ جس پر یہ داغ لگ جاتا ہے نا ایک دفعہ، تو ساری زندگی وہ عورت دھوتی رہے اس داغ کو، پھر وہ نہیں دھلتا۔ تو آپ اس کا لحاظ کریں کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل میں آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گی اس طرح کے تعلقات بنانے کے بعد؟